افراد نہیں ادارے اہم ہوتے ہیں۔ ریاست کے ادارے مضبوط، اپنے آئینی حد میں کام کرنے والے اور غیر متنازع ہوں تو اس ریاست کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اگر ادارے کمزور، متنازع یا اپنے دائرے سے نکل جائیں تو ملک اینارکی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں بھی ہمارے ریاستی اداروں کا کردار قابل رشک نہیں رہا، لیکن گزشتہ چند سال میں ایک لاڈلے کے لیے یا پھر اس لاڈلے کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کا وہ حال کر دیا گیا جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ حکیم سعید، ڈاکٹر اسرار احمد، مولانا فضل الرحمان اور سید خورشید شاہ جیسے لوگ جو کچھ کہتے رہے ان میں کچھ وزن ضرور ہے۔ لگتا ہے کہ پاکستان دشمن مغربی طاقتیں بہت منظم طریقے سے ایک شخص کے ذریعے پاکستان میں اینارکی کا یہ مقصد حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے ذریعے سیاست اور سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا، سول نافرمانی جیسے اقدامات کے ذریعے نئی نسل کو قانون شکنی کے راستے پر لگایا گیا۔ صرف ایک راستہ ہے کہ ہم آج فیصلہ کریں کہ نہ ہم اس کی جاری حکومت کو ٹیکس دیں گے، نہ بجلی کے بل دیں گے، نہ گیس کے بل دیں گے۔ میڈیا کو تقسیم اور بے وقت کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن سے غیر ملکی فنڈنگ کیس کو 8 سال تک زیر التوا رکھ کر اور آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر الیکشن کمیشن کو ڈسکریڈٹ کیا گیا۔ پہلے فوج کو ان کے ساتھ ملا کر بدنام کیا گیا اور اب ان کے ذریعے اسے گالیاں پڑوا کر عوام کی نظروں میں اس کو بے وقار کرنے کی سازش جاری ہے۔ لیکن سب سے افسوسناک پہلو اعلیٰ عدلیہ کا ہے۔ بدقسمتی سے ثاقب نثار اور عظمت سعید جیسے لوگوں نے عدلیہ کو اس شخص کو وزیر اعظم بنوانے اور پھر بچانے کے لیے استعمال کیا۔ اب جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے اقدام سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس شخص کی پارٹی کے ذریعے سوشل میڈیا پر عدلیہ کو گالیاں پڑوائی گئیں اور ایسی صورتحال پیدا کی گئی کہ پی ٹی آئی کے سوا ملک کی تمام قابل ذکر جماعتیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر مشتمل بینچ کے فیصلوں کو متنازع قرار دے رہی ہیں۔ سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت بھی میڈیا کی طرح تقسیم نظر آتی ہے، جس کا واضح ثبوت پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں ناجائز ریفرنس دائر کرنا اور اب چیف جسٹس کے فیصلوں اور اقدامات کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خطوط ہیں۔ عدلیہ کی اس تشویشناک صورتحال اور تقسیم کا اندازہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 25 جولائی 2022 کو بیرون ملک، جہاں وہ سالانہ تعطیلات کے لیے تشریف لے گئے ہیں، سے بھجوائے گئے خط کے مندرجات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جنہیں اگلے سال چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، کے خط کا اردو ترجمہ نقل کر رہا ہوں، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ 25 جولائی 2022، معزز چیئرمین اور قابل احترام ارکان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، السلام علیکم۔ مجھے اپنی سالانہ تعطیلات کے دوران عدالت عظمیٰ کے ایڈیشنل رجسٹرار کی جانب سے ایک واٹس ایپ پیغام موصول ہوا جس میں بتایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ججز کی تقرری کا فیصلہ کرنے کے لیے معزز چیف جسٹس آف پاکستان نے 28 جولائی 2022 کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا ہے۔ حالانکہ سالانہ تعطیلات کے آغاز سے پہلے جوڈیشل کمیشن کا کوئی اجلاس طے نہیں کیا گیا تھا، مگر جو ہی میں پاکستان سے روانہ ہوا، چیف جسٹس صاحب نے سندھ اور لاہور کی اعلیٰ عدالتوں میں تقرریوں کے متعلق 2 اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا اور اب عدالت عظمیٰ میں موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران جوڈیشل کمیشن کا تیسرا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے، حالانکہ سپریم کورٹ میں موسم گرما کی تعطیلات کا فیصلہ خود چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا اور اس کے بعد اس کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ اگر چیف جسٹس اپنے اعلان کردہ نوٹیفیکیشن کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے تو بہتر ہے کہ وہ اسے منسوخ کر دیں۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس منعقدہ 28 جون 2022 میں چیف جسٹس اور جناب اعجاز الاحسن کے سوا تمام ارکان نے اتفاق رائے سے اجلاس کو ملتوی کرنے کے حق میں رائے دی، کیونکہ گرما کی اعلان شدہ تعطیلات میں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، جبکہ عدالت کے سینئر ترین جج چھٹی پر تھے۔ اس بات کو بھی نوٹ کیا گیا کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج کو جوڈیشل کمیشن کے پس منظر دیکھنے والی اور صلاحیت جانچنے والی کمیٹیوں کے اجلاسوں کی سربراہی نہیں کرنے دی گئی۔ اس کے باوجود جوڈیشل کمیشن کا ایک اور اجلاس بلانا ناقابل فہم ہے، جبکہ وہ تمام وجوہات جن کی بنیاد پر پہلے اجلاس ملتوی کیے گئے تھے اب بھی برقرار ہیں، اور ان کے ساتھ اضافی وجہ یہ بھی ہے کہ اٹارنی جنرل کا ابھی حال ہی میں آپریشن ہوا ہے۔ جب چیف جسٹس صاحب کو یہ علم ہے کہ چند دنوں میں سینئر ترین جج پاکستان واپس آ رہے ہیں تو وہ کچھ دن مزید انتظار کیوں نہیں کر سکتے؟ مہینوں تک جوڈیشل کمیشن کے اجلاس نہ بلانا اور پھر 3 اجلاس یوں طلب کر لینا جبکہ سینئر ترین جج اپنی منظور شدہ سالانہ چھٹی پر ہوں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ چیف جسٹس نہیں چاہتے کہ باقی ججز اجلاس میں شریک ہوں، جو واضح طور پر غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ موسم سرما کی تعطیلات کے دوران بھی کام کرتا رہا ہوں اور عام طور پر میں شام کو دفتر سے نکلنے والا آخری فرد ہوتا تھا۔ میں نے ایک بھی زیر التوا فیصلہ نہیں چھوڑا اور نہ ہی تفصیلی وجوہات کی فراہمی کا انتظار کرتے ہوئے کوئی مختصر فیصلہ سنایا۔
जब अदालत उज़्मा में असामियां खाली हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने कोई इजलास तलब नहीं किया, लेकिन अब अचानक ही उजलत में थोक के हिसाब से तकर्रुरियां करना चाहते हैं। 5 जजेस की तकर्रुरी का मतलब अदालत उज़्मा का 1/3 से ज्यादा हिस्सा है, जिसे चीफ जस्टिस ऐलान शुदा सरकारी तातीलात के दौरान कमीशन के तमाम अरकान की शिरकत से गुरेज करते हुए मुनक्किद करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस एक मुतवक्को आसामी को भी पुर करना चाहते हैं। आइन की दिफा 175(8) इसकी इजाजत नहीं देती, ना ही आइन इस चीज की इजाजत देता है कि चीफ जस्टिस अकेले नाम तजवीज करें, क्योंकि यह सिर्फ जुडिशल कमीशन का इस्तेहकाक है। ताहम आइन से बालातर नाकिस तौर पर वज़ा करदा कवायद का हवाला दिया जाता है। जारी है।